آپ کیوں آگے آئے تھے یہ ایویڈنس آگے کرنے کے لیے؟ جو خاص طور پر ایویڈنس کے بارے میں ہے I will request you not to ask questions about that. تو میں آپ کو سمری میں ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے جی آپ اپنا نام اپنا عہدہ بتا کے تو آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں. سید تسنیم درشا PMLN کا ترجمان ہوں برطانیہ سے. 5 سال سے پیچھے سے 20 سال سے ممبر ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا شاہ بتائیے گا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا آپ انکشافات کرنے جا رہے ہیں؟ جی اس میں انکشافات یہ ہیں کہ جتنی لندن پلاننگ ہوئی ہے جس میں ارشد شریف کا قتل ہے اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پر انکشافات ہیں کہ جو 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں میری میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ. ناصر بٹ صاحب مجھے لے کر گئے تو وہ اس پلاننگ میں شامل تھا اور ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پہلی ہوئی میری 8 جولائی کو ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ اس کو رستے سے کیسے ہٹانا ہے. سارے جتنے ہم PMLN کے ممبرز تھے اس میں سے انجم چودھری نے جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں انہوں نے بولا جی کہ ہمارے پاس اب ایک ہی رستہ ہے کہ اس کو ایویڈنس کے بارے میں ہم کوئی سوال اس وقت نہیں جواب دے سکتے. کتنے لوگ موجود تھے وہاں؟ ابھی آپ نون لیگ کی پوسٹ پر موجود ہیں یا میں جی نہیں موجود ہوں میں ابھی. ہاں جی آپ ترجمان ہیں PMLN ترجمان ہوں پچھلے 5 سال سے. جی 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 ٹھیک ہے. اور آپ کی 3 میٹنگز ہوئی. کہاں پہ ہوئی یہ میٹنگ؟ آفس میں اسٹین ہوپ حسن نواز کے آفس. جی 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 ادھر. ٹھیک ہے. اور ان میٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی اس میں؟ سوری میری گزارش یہ ہے کہ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں آپ کوشچن بعد میں لیجیے گا پہلے اپنا پورا مدعا بیان کریں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی لندن پلاننگ کا ان کو بتا دیتے ہیں ذرا میٹنگ. آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس وقت کیوں آگے آئے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے یہ ایویڈنس دینے کے لیے؟ یہ مقصد یہ ہے جی کہ پہلے یہ پارٹی جمہوری پارٹی تھی, لوگوں کی خدمت کرتی تھی, مگر جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کلنگ اور مرڈر اس طرف جا رہی ہیں تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس پارٹی کو چھوڑ دوں اور جو سچائی ہے حقیقت ہے جو میری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں ان کی جو پلاننگ ہوئی ہیں کم از کم میں میڈیا کو بتا سکوں اور میں اس کا وٹنس بھی ہوں اور ساری بات بتائیے. آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کو اور عمران خان پر جو حملہ ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ لندن میں ہوئی اور آپ اس کا حصہ تھے اور نون لیگ کی قیادت نے آپ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا. جی آپ نے انکار کیا. میں نے انکار نہیں کیا. ایسا نہیں تھا, یہ اس وقت میٹنگ میں تھا. اس میٹنگ میں اور کون کون لوگ تھے؟ پہلی میٹنگ میں تو ہم 7-8 ممبران تھے, مگر اس کے بعد جو بٹ صاحب نے مجھے لے کے گئے اس میں میاں صاحب کے روم کے اندر میں اور بٹ صاحب بھی موجود تھے جس میں انہوں نے بولا کہ شوٹرز چاہیے اور جی اور ارشد شریف کا جو کام ہے انہوں نے بولا ہم کر لیں گے, مگر مریم نواز آئے گی. اس کے بعد جب وہ آ گئیں اس کے بعد پھر 20 ستمبر کو انہوں نے بلایا مجھے, اس کے بعد 29 کو بلایا, وہ لاسٹ میٹنگ تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ کے شوٹرا میں چاہیے وزیر آباد میں, اور میں نواز شریف صاحب نے بولی. اور اس میٹنگ میں آپ ناصر بٹ اور میاں صاحب 3 بندے تھے؟ 3 آدمی. ہاں جی, کیونکہ مجھ سے شوٹر مانگ رہے تھے. بٹ صاحب نے بتایا کہ یہ ڈنڈی بٹی شاہ صاحب گجرات سے بہت اسٹرانگ ہیں. انہوں نے بولا جی کہ آپ کا ناصر بٹ صاحب نے بتایا ہے تو آپ ہمارا جو ہے نا ادھر کام کریں, کیونکہ ادھر ہم نے وزیر آباد میں بندوبست کیا ہوا ہے. جیسے ہی یہ لانگ مارچ ادھر جائے گا جتنے بھی آدمی ادھر مارے جاتے ہیں نو پرابلم. آپ کو پتا ہے بڑا سنگین یہ الزام ہے جی بہت زیادہ, مگر میں ریالٹی پہ حقیقت پہ بات کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ شوٹر ارینج کس نے کیے پھر؟ یہ شوٹر انہوں نے خود ہی کیا, میں نے نہ کر. آپ زیادہ جنرل کوشچنز پوچھیں. اس وقت پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے. آپ سب یہاں پہ موجود ہیں, رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن جاری ہوتی ہے آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ان پبلک. گزارش ہے کہ ان کی بجائے آپ ہی ذرا بات بتا دیں, مدعا بیان کر دیں گے, اصل حقائق کیا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو, آپ بتا دیں ذرا. پنجاب کی عادت پہ الزامات. ٹھیک ہے بھائی آپ بتا دیں کیا یہ ماجرا کیا ہے یہ صورتحال کیا ہے. آپ تو لیگل پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں. پہلے میں انگلش میں بات کروں گا پھر میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا. We are here today
with Mr. Saeed Shah and Mr. Tariq Mahmood. Tariq Mahmood was the first complainant who went to the police and he filed a report to suggest that the planning, the conspiracy for the assassination, attempted assassination of Imran Khan was in fact formulated here in London. He went to the police, I went with him, you all know about that particular day. We filed that. Subsequent to that date, Mr. Shah came forward with this very, very constructive evidence. He informed Mr. Yasir Saab, and the thing is, the issue is that now we have an actual witness to the conspiracy, which was formed, hatched in London for the assassination of Imran Khan, the former Prime Minister, and not only the former Prime Minister, but also Mr. ارشد Sharif, a well-known journalist who was killed in Kenya. That murder was also committed, my client says, by the same people who in fact hatched the conspiracy to in fact assassinate Mr. Imran Khan. Okay, my two questions are. Okay. अच्छा आप सर ये बता दीजिए कि आप क्रिमिनल लॉयर हैं और क्या आपके पास इस कंप्लेंट के लिए इनफ एविडेंस थी कि आपने जो इन्होंने आपको बताया आपके क्लाइंट ने वो आपने एविडेंस आपके पास हैं जो इल्जामात ये आयद कर रहे हैं उन पर कितने सॉलिड एविडेंस हैं? Okay, right. The question is, being a criminal lawyer, am I aware of the value of the evidence? Well, the evidence is that a conspiracy was hatched in London for an assassination overseas in Pakistan. The law here does allow the police to investigate that. It allows the police because it comes within their jurisdiction. It's called extraterritorial jurisdiction. So the police here do have that power to investigate that and in fact to arrest the suspects concerned with that criminal offence. क्या जो उनके जो इनके कंप्लेंटेंट हैं इनकी जो कंप्लेंट है उसके बारे में क्या उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्या उनको पुलिस स्टेशन तलब किया जाएगा जिनके बारे में इन्होंने शिकायत की है और आपने कंप्लेंट दर्ज की है वो नाम है आपके पास? Right. The complaint, as it stands, the complaint, two detailed statements have been put forward by Mr. Shah, wherein he details exactly what was said in those meetings and what happened afterwards in subsequent meetings. All of these meetings and the evidence which Mr. Shah has put forward clearly shows that the planning was in fact formulated here and it was implemented in Pakistan and in Kenya for Mr. Sharif. Okay. क्या आज तस्लीम साहब आपके क्लाइंट ने जब ये चीजें विटनेस की वहाँ पे नवाज शरीफ के ऑफिस में क्या इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया या ये किसी प्रेशर में आके ये बातें कर रहे हैं? Right. Now, at the time these conspiracies were hatched, yes, Mr. Shah was present. He could not go to the police because at the time they were just talking about it. It hadn't actually been implemented. And at that time, he did in fact inform a number of people who all said to him, well, you know, these things have been talked about for some time and it hasn't happened yet. So, you know, for the time being, we can't really do anything. So even though he was absolutely against this conspiracy, he was powerless at that point to do much about it because, as you all know, the PMLN is a very powerful organization. Any person who was going to come forward and speak against them, his life's in danger. Okay, can I ask you one more question? Mr. Tasneem, he knows about what happened in the room, in the Mia Nawaz Sharif. He is claiming there was a Nasser, but he was sitting, Mia Nawaz Sharif, he was sitting with him when he asked him he need a shooters. Is it correct? I can't really comment on the evidence because this is under investigation. But what I will say, two very detailed statements have been given to the police, to the Met Police here. A high-level officer has taken them in, and hopefully they will be actioned upon. Now, the other thing I wanted to mention is that, as you all know, that the FIR in Pakistan has had difficulty in being registered. Now, this evidence here, which is presented by Mr. Shah, should assist that process, and I would request both police forces to, in fact, cooperate and get to the bottom of this. कितने लोगों पर दरख्वास्त दी गई है?
Sorry? کتنے لوگوں کے خلاف یہ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے پولیس میں؟ Well, it's a conspiracy. So all those people that were named in that written statement are potential suspects. And the police will should investigate every and each name. Anyone is nominated in the? Sorry, Anyone nominated in the application? Well, I mean, in a conspiracy, what does a conspiracy mean? A conspiracy means two or more people that come together to commit a criminal offence. That's the barest element of a conspiracy. So in this particular situation, the evidence that's been put forward should clearly show to any police officer investigating that this matter is extremely serious, and the evidence that's been put forward should be investigated, and all those suspects should be, in fact, interviewed by the police. مہتاب صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو پتا ہوگا کہ دونوں کیسز بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں پاکستان میں، اور دونوں جو افیکٹیز ہیں ان کی طرف سے جو ملزمان ہیں وہ اور طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. کیا یہ سارا جو آپ کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ جو الزامات خان صاحب کی طرف سے یا ارشد شریف کی فیملی کی طرف سے لگائے گئے ہیں، کیا آپ وہ پبلک سینٹیمنٹ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ Right. Let's be clear about this. You cannot go forward alleging conspiracy to murder just because you want to divert attention. That's absolutely, that is something which cannot be happen, and I as a solicitor would not let that happen. We cannot allow these things. I am an officer of the court. I have to behave and conduct myself in a way which is according to the law. I cannot be seen or to be doing anything which would in fact be detrimental to the public confidence in a solicitor. اچھا، آپ کے کلائنٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ 3 میٹنگز ہوئی، لیکن انہوں نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا کنسپریسی میں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ مرڈر کے لیے اور نہ ہی جو اسیسینیشن اٹمپٹ ہوئی ہے اس کے لیے. تو پھر وہ کام کس نے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے کلائنٹ تو اس میں سے باہر ہو گئے نا، تو کیسے ثابت ہوگا کہ کسی اور نے وہ کام پی ایم ایل این کے کہنے پہ؟ Right, there's 2 things there. First of all, the evidence Mr. Shah has put forward clearly states who is the person behind it, or persons behind it. That's clearly evident from his statement. And once that happens, the police has to investigate. The police has to investigate. This is an extraterritorial, extra-jurisdiction issue. The planning was made here, but it was implemented abroad, in Pakistan and in Kenya. طاہر صاحب، آپ نے اپلیکیشن کے بارے میں آپ بتائیے گا. آپ نے اپلیکیشن دی، آپ کا ایویڈینس بھی آ گیا. جس طرح سے آپ نے جو ایویڈینس ہے پوٹینشیل اس کو ایکسپوز کیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کی کارروائی سے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل بھی ان کا ہو؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے، میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو پولیس پر اور پریشر پڑتا ہے، پولیس جو ہے وہ زیادہ ایکشن میں آتی ہے. اور اوبیسلی میں اور مہتاب بھائی جو ہے نا ریگولرلی جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن میں. ہم کل رات 2 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، اور اوبیسلی میری جو ایویڈنس تھی وہ ساری سرکمسٹینشیل ایویڈنس تھی، مگر الحمدللہ اب ہمارے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس آ گئی ہے شیم شاہ صاحب کی، جس نے پوری انویسٹیگیشن کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. انشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں امپلیمنٹڈ ہوں گے اور کنوکٹڈ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ اریسٹ بھی ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ایویڈنس دکھائیں، لیکن آپ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں کیا اس کا کوئی ویڈیو کوئی نہیں ہے؟ میں بتا سکتا ہوں جب بھی اگر کوئی میرے ساتھ فوٹوگرافس ہیں ہم آپ کو دیں گے. ہاں ہے فوٹوگرافس ہیں. ہاں جی، وہ آپ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں میں ابھی پرووائڈ کریں گے. چل وہ بات وہی رہے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ گجرات میں الزام لگنا تھا پنجاب کے چیف منسٹر پہ، وہ کیا کہانی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ گجرات میں وزیر آباد میں رانا سنالا جو ہے نا وہ جگہ دے گا تو آپ کے شوٹر ادھر سے کام کریں گے، جتنے بھی آدمی خان صاحب کے ساتھ مرڈر ہوتے ہیں ہو جائیں. میں نے کہا جی گجرات میں کیوں، پہلے آپ کر لیں، گجرات میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، پرزلائی ہے، تو وہ کہتے ہیں ادھر ہی کرنا ہے کیونکہ وہ الزام پھر اس پر آئے گا. یعنی کہ الزام نون لیگ جو ہے الزام عائد کرے گی پنجاب پہ کہ سی ایم گجرات کا ہے تو اس پہ الزام جائے کہ اس نے. شاہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے جب ایسے بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں تو پارٹی جو ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہے. ہم کس طریقے سے یقین کریں کہ آپ کے پاس ابھی بھی پارٹی کا عہدہ موجود ہے اور آپ کرنٹلی ان کے ترجمان ہیں؟
بالکل میں ان کا کرنٹلی ترجمان ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی جمائمہ کے ہاؤس کے باہر جاتے ہیں کہیں بھی ہوتا ہے. میں نے کئی انٹرویو میں بولا ہے جو ٹی وی پہ بھی میرے ہوئے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, جس پہ انہوں نے بتایا کہ میں اسپوکس مین ہوں. کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, سب نے بولا جی آپ اسپوکس مین ہیں. اور ناصر بٹ صاحب نے مجھے بنایا کیونکہ ناصر بٹ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ میں نے بنوایا تھا نون میں. ناصر بٹ صاحب ان لوگوں نے کوئی آپ کو ایشو کی ہوئی تھی؟ جی جی بالکل, ہاں جی ہاں. اچھا بیسیکلی آپ کا نام کیا شاہ صاحب؟ پورا سید تسنیم حیدر شاہ. تسنیم حیدر شاہ صاحب, جو آپ نے پولیس میں رپورٹ کروا دی اور آپ کے سولیسیٹر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دوسرے احباب بھی سارے, تو مقصد جو آپ کا ہے کہ جو عمران خان صاحب پر حملہ کروایا گیا اور جو ہمارے صحافی شہید ساتھی شہید ہوئے کینیا میں, اس کی پلاننگ لندن میں کی گئی, نواز شریف صاحب کے دفتر میں کی گئی, آپ اس میں موجود تھے اور یہی آپ وعدے کرنا چاہتے ہیں آج. اور آپ کو کس نے مجبور کیا یا کیا ارادہ تھا ایسا جو آج یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں؟ میں اصل میں دیکھیں جب پارٹی کی میں نے دیکھی نا میٹنگ میں ایکٹیویٹیز دیکھی کہ یہ تو کرائم کے پیچھے جا رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی میں بھی سوچا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. پھر طارق صاحب کا ویڈیو آیا سامنے تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی کھڑا ہوا ہے, حق سچ پہ آواز دے رہا ہے. تو چلے ہم بھی, ملک صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا, یہ بھی میرے پاس آئے, کہتے ہیں شاہ صاحب پاکستان کے لیے آپ سچ بول رہے ہیں, کل کو اگر قرآن پر بھی ہاتھ لگانا پڑے تو ہم لگا سکتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم نہیں. جو بھی ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بھی بات کرے گا انشاءاللہ. تو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ آپ سے شوٹر مانگے وزیر آباد؟ جی بالکل بالکل. اچھا شاہ جی, آپ کو کیوں انتخاب کیا گیا, آپ کو سے شوٹر مانگے گئے؟ بٹ صاحب نے ان کو بتایا کہ شاہ صاحب گجرات میں پاورفل ہیں, کیونکہ میرا 20,000 ووٹ ہے جمال پور مدینہ سیدہ موہن پور سیدہ میں, جو پاکستان مسلم لیگ نون کو ہمیشہ میں ادھر سے جتواتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بزنس مین ہیں سر؟ جی میں بزنس کرتا شاہ جی, آپ کل یہ بات نکلنی ہے ان کی طرف سے ہی کہ آپ کا بھی کرمنل ریکارڈ ہے, آپ کے بھی مرڈر کے ایف آئی آرز ہیں, تو شاید ڈیفینیٹ یہ بھی ان سے الزام آ سکتا ہے جی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو ایسی بات نہیں, آپ تیار ہیں یہ ساری کنسپیریسی؟ بالکل جی میں تیار ہوں. دیکھیں مرڈر تو جو ہے نا یہ پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے, میں نے ہمیشہ چودھری صاحبان کی مخالفت پہلے کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کی ہے ان کی. اور مرڈر جب ہوتے ہیں تو لوگ پولیٹیکل پارٹی وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا صرف ایک ہی ورکر ہے جس کے گھر میں جھنڈا لگا ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ جتواتا ہے, اور اس کا نام ہے سید تسنیم حیدر شاہ. اور چودھری صاحبان پوری مخالفت میری کرتے, چودھری وجاد, چودھری پرویز لائی, اور میں نے اس لیے ہمیشہ نون کا ساتھ دیا. مگر جب میں نے ان کی یہ چیزیں دیکھی تو ڈیفینیٹلی میں ڈسہارٹ ہوا کہ میں تو ان کے ساتھ, کیونکہ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہے تو میرا بھی ساتھ چلنا نہیں بنتا. تو میں نے 20 سال میں کیا پہلا بھی ایسا اقدام ہے جو آپ کی نظر میں آیا کہ جی نون لیگ پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف یہ کرنے جا رہی ہے؟ پہلے 20 سال آپ کا کبھی نہیں خیال؟ جی پہلے میری اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جیسی میری میٹنگز ہوئی ہیں تو میں نے جب ان کے منہ سے یہ الفاظ دیکھے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کی وجہ سے, ناصر بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا پریشر ہے. مریم کے ساتھ آپ کی میٹنگ میں کیا معاملہ طے ہوئے؟ میرے نہیں, ناصر بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ مریم نواز شریف بھی آ گئی ہیں اور اپنا جو ہے میاں صاحب نے بھی جناب بڑا پریشر ہے اور جلدی سے آپ نے. ملک صاحب آپ نے سب کچھ دیکھا سنا, آپ پریس کانفرنس میں شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس سارے واقعہ کے بارے میں؟ یہ شاہ صاحب میرے آئے تھے گھر پہ, آفس میں تھا میں, تو انہوں نے فون کیا گھر کب آ رہے ہیں, تو میں نے کہا میں 5 ساڑھے 5 بتایا کہ یہ 29 یہ جو سازش ہوئی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, پریس کانفرنس کی جا رہی ہے, ایک جو شہید ہوئے ارشد شریف, ان کے حوالے سے عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا کچھ ہے ہمیں بتانے کے لیے, عوام کو بتانے کے لیے؟ میرے پاس تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو شاہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوٹر وغیرہ دے دیں. انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا شاہ صاحب نے. شاہ صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کے خلاف بھی یہاں پہ قانونی کارروائی بھی ممکن ہے وہ کریں نون لیگ والے, کیونکہ آپ براہ راست الزام لگا رہے ہیں, اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ بالکل تیار ہیں جی, ہم انشاءاللہ آخر تک مقابلہ کریں. اور شاہ صاحب جو آپ کے ساتھ اندر جو کتنے لوگ آپ نے بتائے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ اس پہ روشنی ڈالیں. اندر ہم 7-8 آدمی تھے پہلی میٹنگ میں, اس کے بعد پھر بٹ صاحب مجھے اکیلے لے کے جاتے رہے ہیں اور میاں صاحب سے انہوں نے مجھے ملوایا ہے 2 دفعہ. اس کے بعد 2 دفعہ جی, اور اس میں جو انہوں نے شوٹرز کا بولا تو
تو میں نے ان کو بولا تھا جی کہ پرووائڈ انشاءاللہ پوری. پیسوں کی بھی انہیں ظاہر ہے اس پہ خرچہ بھی ہوگا ارینجمنٹ. نہیں کوئی پیسوں کی بات نہیں. تو فیس بھی اللہ قتل ہے. انہوں نے بولا کہ آپ جیسے جو ورکرز ہیں نا وہ ہمیں بڑے. یہ عمران خان صاحب کو کیوں مروانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب؟ وہ کہتے تھے کہ جو جنرل ہے نا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری سے پہلے میں اپنا رستہ صاف ہو جائے اور میں جا کے. تو عمران خان تو باہر ہے, وہ تو ویسے بھی جنرل نہیں لگا سکتا, تو پھر مروانا کیوں ضروری ہے عمران خان کو؟ لیکن پھر ان کو یہی ہے نا کہ چلے یہ جان نہیں چھوڑ رہا. جیسے چودھری انجم صاحب نے بولا کہ اس کا یہی حال ہے کہ اس کو مرڈر کروا دیں, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے 10 دن میں بے نظیر بھٹو کو لوگ بھول گئے تھے, 20 دن میں اس کو بھی بھول جائیں گے. عوام کو روٹی چاہیے, نو پرابلم. یہ آپ 100% یہ بات سچ ہے جو کہہ رہے ہیں, جی بالکل 100% سچ ہے. یہ بات 100% سچ. یہ بات کس نے کہی تھی کہ بے نظیر کو بھول جائیں گے؟ میاں صاحب نے. اچھا میاں صاحب کا یہ انہوں نے بولا تھا کہ انجم چودھری کے جواب کے بعد انہوں نے بولا سوال کے بعد کہ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھیں پاکستان کی عوام 10 دن میں بھول گئے تھے اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ 20 دن یاد رکھیں گے. کوئی بڑی بات نہیں. ناصر بٹ صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ناصر بٹ صاحب بڑے اچھے بھائی ہیں, نیبر بھی ہیں اور بہت پرانا رشتہ ہے اور بڑی عزت بھی ہے. تو آپ نے آلریڈی پاکستان میں کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہیں یا میرے اوپر کافی پولیٹیکل کافی میرے اوپر ایف آئی آر ہوتی رہتی ہے, دشمندار بھی ہوں جی, اور کافی جو ہے ایف آئی آر پولیٹیکلی جو ہے اپنا جس پارٹی اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی شوٹر وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ اس سے پہلے اگر شوٹر کا ہوتا تو میں پہلی پارٹی چھوڑ دیتا. اچھا, یہ پہلی دفعہ باقاعدہ عمران خان کو قتل کروانے کے لیے آپ سے شوٹرز کا جی بندوبست کرنے کو کہا گیا. وہ بٹ صاحب نے مجھے لے کے آپ گیا. پولیس تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, پولیس کی تحقیقات جاری ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو تحقیقات ہیں یہ کن مراحل میں, اس سے پہلے تحقیقات میں کون کون پیش ہو چکا ہے اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ سے تحقیقات کی جائے گی؟ As I explained earlier, this is a conspiracy. Evidence has been put forth as to the suspects who are involved in this conspiracy. Now it's up down to the police to in fact investigate and contact all of those people individually and ask them that they have to be interviewed. I'm sure that the police will give them opportunities. Next stage. اب مطالبہ کیا ہے شاہ صاحب؟ مطالبہ یہی ہے جی کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو بھی پارٹی آتی ہے کرمنل ایکٹیویٹیز ایسی پارٹی ہو جو. تو کیا آپ تیار ہیں پاکستان انشاءاللہ جاتے ہیں جناب, ہمیں تو ابھی بلائیں تو ابھی چلے جاتے ہیں. آپ نے مطالبہ کر دیا, تحقیقات کا اپلیکیشن بھی آپ نے فائل کر دی, آپ نے اپنی ایویڈنس اور اپنی جو گواہی ہے یہ بھی پیش کر دی. پاکستانی اتھارٹی وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پولیس نے مجھے پروٹیکشن دیا ہے. خطرہ ہے.